بے قابو ہو گئی ہیں۔ سبسڈائزڈ آٹے کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آٹے کی بہت تھوڑی مقدار میں سپلائی آتی ہے جو آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیپو مالکان کا ایسا کہنا ہے، جبکہ عام دکانوں پر 15 کلو والا تھیلا 1600 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ دکاندار کھلا آٹا دینے کو بھی تیار نہیں ہیں، جبکہ چکی مالکان مہنگا آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں آٹے کی قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں۔ سبسڈائزڈ آٹے کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آٹے کی بہت تھوڑی مقدار میں سپلائی آتی ہے جو آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیپو مالکان کا بتانا ہے کہ عام دکانوں پر 15 کلو والا تھیلا 1600 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ دکاندار کھلا آٹا دینے کو بھی تیار نہیں ہیں، چکی مالکان مہنگا آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ یہ شکوہ سامنے آیا ہے شہریوں کی جانب سے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میاں عامر جمیل اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں عامر جمیل، بتائیے گا، دکاندار کھلا آٹا دینے کو تیار نہیں، چکی مالکان مہنگا آٹا فروخت کر رہے ہیں، شہری دہائیاں دے رہے ہیں۔ آسام اس وقت دیکھا جائے تو لاہور میں آٹے کی قلت جو ہے اس کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، جس سے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بے قابو ہیں۔ صرف گندم اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی، بلکہ سبسڈائز جو آٹا گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے آسام بجلی، پیٹرول، سبزی اور گوشت کی قیمتوں کے سائے ہوئے شہری اب 2 وقت کی روٹی کا نوالا کھانے کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت آٹے کی قیمتیں جو ہے اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ ڈیپو مالکان کے مطابق آٹے کی قیمت کی تھوڑی مقدار میں سپلائی آتی ہے جو آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عام دکانوں پر کمرشل آٹا 15 کلو والا تھیلا جو ہے وہ 1600 روپے تک، جو 1500 کلو والا تھیلا جو ہے 1600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ اب دکاندار کھلا آٹا دینے کو بھی تیار نہیں۔ شہریوں کے مطابق چکی مالکان اس سے بھی مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں، جبکہ آٹا اس وقت دیکھا جائے تو لاہور میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت آٹا 116 سے 130 روپے کلو لاہور میں بک رہا ہے، جبکہ گندم جو ہے 500 روپے فی من مہنگی ہو چکی ہے اور سستا آٹا جو ہے وہ بیچ نہیں رہے۔ اسی طریقے سے دکاندار شہری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ خدارہ آٹے کی سپلائی یقینی بنایا جائے، تاکہ ساتھ ساتھ اس کی قیمت پر بھی نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اس وقت روٹی کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی بے معنی ہے۔ کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو لاہور کے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم سبسڈائز آٹے کی بات کریں جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا تو اس پر فوری طور پر کوئی بھی ایکشن نہیں دیا جا رہا، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے، کمشنر لاہور کی جانب سے مختلف بلند و بانگ دعوے سامنے آتے ہیں شام، لیکن دوسری جانب جب ہم وزٹ کرتے ہیں مختلف دکانوں پر، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں مارکیٹوں میں، تو وہاں پر آٹا جو ہے اس وقت نایاب ہے۔ ہر کوئی دکاندار جس کے پاس اگر اسٹاک پڑا ہوا ہے یا اس نے اپنے پاس اسٹاک رکھا ہو تو اپنی مرضی کی قیمت جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ خریدار سے وصول کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی میاں عامر جمیل، عثمان بزدار کی حکومت تھی تو آٹے کو شارٹ کیا گیا یا آٹا شارٹ ہو گیا، پرویز ضلع حساب کی حکومت ہے تو آٹا شارٹ ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے عطا تارڑ، وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی آٹے کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ سے آٹا کنٹرول نہیں ہو رہا۔ حمزہ شہباز کچھ عرصہ ہی رہے تھے وزیر اعلیٰ، تو ان کے دور میں تو آٹا شارٹ نہیں ہوا، تو کیا آٹا بھی سیاسی جوڑ توڑ کی نظر تو نہیں ہو رہا؟ آسام آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ عطا تارڑ صاحب کا بھی کچھ دیر پہلے بیان ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے جنہیں چودھری فیضل احمد کو چاہیے فوری طور پر اس پر نظر ثانی کرے اور فوری طور پر حکومت کو جو ہے ان کے جو عملہ ہے ان کو آرڈرز کرے، تاکہ یہ جو روز مرہ کے شائع قانون کی چیزیں ہیں اس کو فوری طور پر عوام کو ریلیف مل سکے۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو عوام کو ریلیف تو نہیں مل رہا، لیکن عوام اس وقت جو ہے اس حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اس وقت مختلف جب لاہور کی جگہوں پر ہم وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو لاہور میں اگر دیکھا جائے تو چکی مالکان نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے، جو عام دکاندار ہیں انہوں نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے، جبکہ جو حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے روزانہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے تھیلے جو ہے آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں سبسڈائز، لیکن اب دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے ایسا مافیا بھی یہاں پر موجود ہے جنہوں نے اس آٹے کو اپنے پاس اسٹاک کر لیا ہے، وہ اپنی من مرضی کی قیمت جو ہے وہ صارفین سے وصول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت جو ہے بالکل اس حوالے سے ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پنجاب حکومت کو فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے، تاکہ یہ جو آٹا ہے، آٹا ایک بہت اہم زندگی کی ضرورت ہے، اس کا حل اس کا فوری طور پر حل کرنا چاہیے اور ضلع پنجاب کو فوری طور پر سخت نوٹس دیتے ہوئے اس آٹے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پر اقدامات
جو ہے جاری کرنے چاہیے، تاکہ اس وقت جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو ایک عام آدمی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزمرہ جو روٹی ہے اس کی ایک انتہائی اہم زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ نہیں اس کو مل رہی تو اس کے علاوہ اس کو دیگر جو معاملات ہیں وہ تو مسئلے مسائل ہیں، جس میں اگر دیکھا جائے تو بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، بلکہ بجلی اور گیس آتی بھی نہیں ہے اور ان کو ہزاروں روپے بل پے کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح دیکھا جائے تو ایک عجیب سی کیفیت ہے لاہور میں، جہاں پر آٹا نہ ہونے کے باعث جو ہے شہری جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہے، خاص طور پر حکومت پنجاب جو ہے ضلع پنجاب چودھری فیروز اللہ سے خصوصی طور پر درخواست کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ خدارہ اس معاملے کا فوری طور پر سخت سے سخت نوٹس دیا جائے، تاکہ جو آٹا اس وقت لوگ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس پر فوری طور پر کنٹرول کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب حسام میری مختلف جب وپاریوں سے بات ہوتی ہے، جو مختلف مل آنرز ہیں ان سے بات ہوتی ہے، تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو بجلی مہنگی ہے، دوسری جانب سیلاب کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس وقت گندم کی جو ہے شارٹیج ہے، گندم جو ہے یہاں پر لاہور پہنچ نہیں رہی، لیکن جس کے پاس اگر گندم اسٹاک میں ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ جو دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ سے ریٹ مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس ریٹ پر بالکل جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، تو اس لیے حکومت کو چاہیے، وقت کی حکومت کو یہ فوری طور پر ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک کریں اور جتنے بھی اس وقت بلیک مافیا ان کے خلاف کارروائی کریں اور سخت سے سخت نوٹس دیتے ہوئے آٹے کی جو قیمت کو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ جی عامر جمیل، ابھی آپ نے بات کی مافیا کی، تو مافیا سے ایک پرانی بات یاد آ گئی کہ جو عثمان بزدار صاحب کے دور میں جب آٹا شارٹ ہوا تھا تو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزامات لگائے گئے تھے کہ فلور ملز کے جو آنرز ہیں یا تو وہ لیگی عہدیدار ہیں یا سپورٹرز ہیں، تو وہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور جب حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو آٹا وافر مقدار میں دستیاب تھا، ساتھ ہی اب پرویز الہی کی حکومت آئی آٹا پھر سے شارٹ ہو گیا، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کو سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم بزدار کی بات کریں، بزدار حکومت کی بات کریں یا چودھری فیروز اللہ حکومت کی بات کریں یا حمزہ شہباز حکومت کی بات کریں، تو ان تمام جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جب بھی کوئی آٹا مہنگا ہوتا ہے یا بجلی مہنگی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز مہنگی ہوتی ہے، فوری طور پر موجودہ حکومت پر ڈال دی جاتی ہے یا اس کی پرانی حکومت پر ڈال دی جاتی ہے کہ ان کی اپنی ملیں ہیں، ان کی فلورز ملیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے منمانا جو ہے ریٹ مقرر کرتے ہیں، لیکن اصل میں حقائق کچھ اور ہے۔ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے آسام، جب سیاسی بیان میں لوگوں کا جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے سیاسی بیان تو داغے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اس وقت جو لاہوری کے لیے سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی موجودہ وزیر اللہ ہے چودھری فیروز اللہ، ان کو فوری طور پر نہ صرف ایکشن لینا چاہیے، بلکہ چاہے وہ کسی اور پارٹی کی فلور مل ہے یا ان کی اپنی پارٹی کی فلور ملا، تو فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے پورے ادارے بنائے گئے ہیں، پورے ایک میکنزم بنایا گیا، تو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر نہ صرف وہ قیمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی حکومت ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، تو اس لیے اس وقت جو عوام سراپا احتجاج ہے، انہوں نے بارہا یہی عوام نے مطالبہ کیا ہے ضلع پنجاب چودھری فیروز اللہ سے کہ خدارہ اس بات کا سخت سے سخت نوٹس لے، تاکہ یہ جو سیاسی بیان دیے جا رہے ہیں یا جو سیاسی مل آنرز ہیں ان کے اوپر جو ہے فوری طور پر ایکشن لیا جائے، تاکہ عام آدمی کو جو بہتر سے بہتر ریلیف مل سکے اور سستا آٹا فراہم کیا جا سکے۔ جی میں عامر جمیل، آپ نے کہا کہ کسی بھی صورتحال کو سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے کہا کہ ایکشن لینا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو، تو ایکشن کیسے لیا جائے؟ جو مل آنرز ہیں یا جو اتنے بڑے اور سٹرونگ لوگ ہیں ان کے خلاف کس طرح سے ایکشن لیا جائے کہ وہ آٹے کو جو ہے وہ ریلیز بھی کر دیں اور پھر آٹا پروڈیوس بھی کرتے رہیں، پھر تو وہ لوگ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ٹسل میں نہیں آ جائیں گے؟ ہاں جی بالکل اسلام، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جائے جب ایک فارمل لگائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک ایس او پیز بنائے جاتے ہیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ اپنی ریٹ ہمیشہ قائم رکھتی ہے، تو اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرنا جو ہے وہ مل آنر کا یا فیکٹری آنرز کا وہ کام ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو بھی ایس او پیز گورنمنٹ نے ڈرا کیے جاتے ہیں اس ایس او پیز کے مطابق جو ریٹ نکالا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ادارے بھی ہیں، اگر دیکھا جائے تو جیسے ضلع انتظامیہ ہے، کمشنر لاہور ہے، ڈی سی لاہور ہے، اس طرح فوڈ اتھارٹی کے مختلف ادارے ہیں، تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے یہ تمام ادارے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے وقت کی حکومت کو چاہیے فوری طور پر ان اداروں کو متحرک کیا جائے، تاکہ نہ صرف جو اس وقت آٹے کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر فوری طور پر نہ صرف کنٹرول کیا جا سکے بلکہ عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے ہم، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اس وقت کی حکومت جو ہے چودھری فیروز اللہ جو ہیں ان کو فوری طور پر چاہیے یہ جو تمام ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے اگر یہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو ایک عام آدمی، ایک عام لے مین آدمی کی بات کرتا ہوں شام، تو اس کی جو ہے بہت
بہت اہم ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی. اگر اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں سستی ملے گی تو میرا نہیں خیال پھر ظاہر جو حالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے، لوگ سڑکوں پر بھی آئیں گے، سراپا احتجاج بھی ہوں گے، کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے مل آنرز کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. میں عامر جمیل آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.